ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد ظفر الدین پروفیسر شعبہ ترجمہ آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اردو میں تراجم کی گفتگو عموماً اس کے مسائل سے شروع کی جاتی ہے، یعنی پہلے سے ہی ایک حوالہ بنا لیا جاتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جس میں مسائل اور دشواریاں حائل ہیں۔ غالباً انہی نفسیاتی اثرات کے تحت خود میں نے بھی آج کی اس گفتگو میں مسائل کو شامل کیا ہے، مگر مسائل کے ساتھ کاملیت کو شامل کرنا ایک نیک شگون ہے، جہاں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارا ترجمہ مسائل سے نبض آزما ہوتے ہوئے کاملیت کی طرف گامزن ہے۔ میں نے پرفیکشن کے لیے کاملیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ پروفیسر کلیم الدین احمد اور شان الحق حقی کی لغات میں موجود ہے۔ صاحبو، نصابی کتابوں کا ترجمہ میرے نزدیک کوئی مشکل ہدف نہیں ہے، البتہ یہ بعض اصولوں اور محتاط رویے کا متقاضی ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے سنجیدگی سے ترجمے کا عمل انجام دیں تو یقیناً معیاری نصابی تراجم کیے جا سکتے ہیں۔ نصابی تراجم کے مسائل اور کاملیت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں نصابی تراجم کی صورتحال پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے۔ اس ضمن میں یہ بڑی حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی میں ہندوستان میں جتنے بھی تراجم ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ میں اردو تراجم کی بات کر رہا ہوں، ان میں ایک بڑی تعداد نصابی مواد کے تراجم کی ہے۔ نصابی مواد میں درس و تدریس کے مقصد سے کیے جانے والے تمام تراجم شامل ہیں۔ اس کا سلسلہ جموں و کشمیر، بہار، آندھرا پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر جیسی ریاستوں کی ٹیکسٹ بک کمیٹیز سے لے کر قومی سطح پر نصابی کتابیں تیار کرنے والے ادارے NCERT تک ملتا ہے۔ ریاستی حکومتیں اور NCERT نصابی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بڑی تعداد میں کتابیں تیار کروا رہی ہیں۔ پہلی کوشش تو مختلف علوم کی کتابوں کو اردو میں لکھوانے کی ہوتی ہے، لیکن بعض دشواریوں کے سبب آخر میں تراجم پر ہی اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ میرے علم میں ہندوستان میں کم از کم 3 ایسی یونیورسٹیاں بھی ہیں جو اپنے فاصلاتی طریقۂ تعلیم کے طلباء کے لیے باقاعدہ طور پر اردو میں نصابی کتابیں ترجمہ کروا رہی ہیں۔ سب سے پہلے فاصلاتی طریقۂ تعلیم کے ہندوستان کی سب سے قدیم یونیورسٹی ڈاکٹر BR امبیڈکر یونیورسٹی، جو پہلے آندھرا یونیورسٹی کہلاتی تھی، جس نے گریجویٹ سطح کے آرٹس اور سائنس کے کم و بیش تمام مضامین کا ترجمہ کروایا ہے، جن کی مجموعی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ دوسرا نمبر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا ہے، جہاں کامرس کی 54 کتابیں ترجمہ کروائی گئیں۔ وہاں کمپیوٹنگ کی 21، B.Ed کی 48 اور D.Ed کی 32 کتابیں ترجمہ کروائی گئیں۔ اس کے علاوہ بعض پوسٹ گریجویٹ کورسز کے تراجم بھی ہو رہے ہیں، مثلاً IGNOU کے کورس MA ہسٹری کا بھی یہاں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہلدوانی اتراکھنڈ میں گریجویشن کی سطح پر جس مضمون کو اختیار کرتے ہیں، یونیورسٹی اس کے انگریزی نصاب کا اردو میں ترجمہ کروا دیتی ہے۔ نالندہ اوپن یونیورسٹی پٹنہ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی نے بھی اس سلسلے میں پیش قدمی کی ہے۔ فاصلاتی طریقۂ تعلیم میں ہر برس مختلف تعلیمی پروگرام میں ہزاروں داخلے ہوتے ہیں، اور ان طلباء کی نصابی کتابوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر برس لاکھوں کی تعداد میں کتابیں اشاعت پذیر ہوتی ہیں، جو ملک بھر میں پھیلے ہوئے طلباء تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ معلوم ہوا کہ نصابی تراجم نہ صرف باعتبار حجم زیادہ ہو رہے ہیں، بلکہ ان تراجم کا دائرہ رسائی بھی غیر معمولی حد تک وسیع ہے۔ بڑے پیمانے پر نصابی تراجم کے ذریعے مختلف علمی اور سائنسی مضامین ہماری زبان میں منتقل کیے جا رہے ہیں، اور متواتر تجربے سے گزرنے کے سبب ترجمے کے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی زبان کی حد تک اردو میں گراں قدر مواد کی منتقلی سے اردو ثروت مند بنتی جا رہی ہے، اور یہ زبان ایک مالا مال زبان ہو رہی ہے۔
ترجمہ ایک نازک فن ہے۔ اس میں توجہ، مستعدی اور انہماک کی حد درجہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ گوئٹے کی اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ جملہ امور عالم میں جو سرگرمیاں سب سے زیادہ اہمیت اور قدر و قیمت رکھتی ہیں ان میں ترجمہ بھی شامل ہے۔ ایلیٹ کے مضامین کے مصنف جمیل جالبی ترجمہ کے مزاج اور اس کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں، ترجمے کا مزاج اصل تحریر کے مزاج سے الگ ہوتا ہے۔ ترجمہ کی اہمیت یہی ہے کہ ایک طرف تو اس کے ذریعے نئے خیالات زبان میں داخل ہوتے ہیں جس سے ذہنی جذب و قبول کا سلسلہ جاری رہتا ہے، دوسرے زبان کی قوت اظہار میں نئے امکانات پیدا ہونے لگتے ہیں اور وہ زبان بھی سنجیدہ خیالات کے بیان پر قدرت حاصل کر کے احساس و خیال کی نئی نئی تصویریں ابھارنے کی اہل ہو جاتی ہے۔ ترجمہ کی اہمیت بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے ہم دوسری زبانوں کی ادبیات اور علوم و فنون سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، مگر ترجمہ کو آج تک تخلیق کا درجہ حاصل نہیں ہو سکا اور نہ ہی مترجمین کو خالص ادب تخلیق کرنے والے ماہرین کے مساوی تصور کیا گیا۔ لیکن غور سے دیکھا جائے تو بعض تحریریں جو ترجمہ کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں ترجمہ کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ترجمہ اصل تخلیق سے بھی بہتر معلوم ہونے لگتا ہے۔ جب اصل تحریر سے ترجمہ بہتر معلوم ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مترجم نہایت قابل، زبانداں ہونے کے ساتھ ساتھ متعلقہ مضمون کا ماہر بھی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مترجمین جنہوں نے لفظی طور پر جو ترجمہ کیا وہ ان کی ثوابدید کے مطابق درست تھا، لیکن ان کی کمی یہ تھی کہ وہ متعلقہ موضوع اور مضمون، اس بات کو نوٹ کیجئے کہ وہ متعلقہ موضوع اور مضمون کی انگریزی لفظیات اور اصطلاحات سے کما حقہ واقف نہیں تھے، لہٰذا ان سے فاش غلطیاں سرزد ہوئیں۔ ایک مثال ملاحظہ کیجئے، اردو زبان کے کسی پروفیسر نے ایک تنقیدی کتاب پر انگریزی میں مضمون لکھا۔ اردو کی اس تنقیدی کتاب میں جا بجا ادبی تنقید کی اصطلاحیں مثلاً واقعیت نگاری اور حقیقت نگاری استعمال ہوئی تھیں۔ انہوں نے ترجمہ کرتے وقت دونوں اصطلاحوں کا صرف لغوی مفہوم ٹٹول کر دونوں کو ہم معنی سمجھا اور ان کے لیے اپنے انگریزی تبصرے میں فیکٹ فائنڈنگ اور فیکٹ رائٹنگ کی ترکیبیں استعمال کر ڈالیں، جو دراصل کسی سرکاری رپورٹ یا کسی کالج کی ریسرچ سوسائٹی کے معاملات میں استعمال ہونا چاہیے تھیں۔ حقیقت نگاری اور واقعیت نگاری کا فرق تو ترجمے کی عبارت سے غائب ہوا ہی، اب یہ دونوں جو تنقیدی اصطلاحیں اور ادبی رجحان رہے ہیں ان کا مفہوم بھی رخصت ہو گیا، کیونکہ ریئلزم اور نیچرلزم کو فیکٹ فائنڈنگ سے دور کی بھی نسبت نہیں۔ اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرنے والے پروفیسر انگریزی پر اچھا خاصا عبور رکھتے ہیں، اردو کی تعلیم دیتے ہیں، لسانیات کی سائنس سے مناسب حد تک واقف ہیں، پھر بھی جس موضوع کی اصل عبارت تھی چونکہ وہ موضوع سے غافل تھے لہٰذا بھٹک گئے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترجمہ کرتے وقت مترجم کو اصل عبارت کا مفہوم واضح نہ ہو اور اصل کی عبارت اگر الجھی ہوئی ہو یا ایسا جملہ موجود ہو کہ ایک کی بجائے کئی معنی نکلتے ہوں، ایسی حالت میں مترجم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں کیا اسے بس اپنے ثوابدید پر قناعت کر کے اسے حل کر لینا چاہیے، یا اسے سیاق و سباق کی روشنی میں لغات کی مدد سے مصنف کے مافی الضمیر تک پوری طرح پہنچنے کی صحیح کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جواب مؤخر الذکر ہوگا۔ ترجمے میں غلطی کی ایک دوسری مثال ریولیوشن از راؤنڈ دا کارنر جیسے بامحاورہ جملوں کی ہے۔ ریولیوشن از راؤنڈ دا کارنر، اس کا ترجمہ مترجم نے انقلاب کونے میں کھڑا ہے کیا تھا۔ اس موقع پر معروف روزنامے قومی آواز کے ایک ساتھی کا وہ ترجمہ بھی یاد آتا ہے جب انہوں نے اسٹیشنری ٹرین کا ترجمہ اسٹیشنری سے لدی ہوئی ٹرین کیا تھا۔ ممتاز محقق رشید حسن خان نے اپنی کتاب ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ میں ایسی کئی مثالیں پیش کی ہیں جہاں مترجم کو فارسی زبان پر عبور نہ ہونے کی وجہ سے غچہ کھانا پڑا۔ ایک مثال یوں ہے کہ اصل متن میں میر ضیاء نام کے طور پر استعمال ہوا، میر ضیاء نام کے طور پر استعمال ہوا، جبکہ ترجمے میں وہ میر کی ضیاء پاشی بن گیا۔ یہی سبب ہے کہ مترجمین کے لیے دونوں زبانوں پر قدرت کے ساتھ سیاق و سباق اور متعلقہ مضمون سے واقفیت بھی ضروری قرار دی جاتی ہے۔
نصابی کتابوں کے تراجم بنسبت عام تراجم کے قدرے مختلف ہوتے ہیں، چونکہ نصابی کتابیں مخصوص درجے کے طلبہ طالبات کے لیے ہوتے ہیں جن کی فکری سطحیں ان کی عمر کے لحاظ سے نیم پختہ ہوتی ہیں اور کبھی پختہ کار بھی ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں مترجم کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ جب ترجمے کا عمل انجام دے تو طلبہ کی نفسیات، ان کی ذہنی کیفیات اور ان کی فکری جہات کو مد نظر رکھے۔ جملوں کی ساخت، الفاظ کی بندش، فقروں کی درستی اور محاوروں کے استعمال میں سلاست، روانی اور سہل پسندی کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اصطلاحات اور خصوصاً سائنسی اصطلاحات کے استعمال کے وقت زیادہ علمیت، عربی فارسی کی آمیزش سے کام نہ لے، بلکہ جو اصطلاحیں مروج ہیں، خواہ وہ انگریزی زبان کی ہوں یا عربی یا فارسی زبانوں سے ماخوذ ہوں، ان کا استعمال کر لے اور اگر ممکن ہو تو قوسین میں ان کی وضاحت کر دے۔ نصابی تراجم میں مروج اصطلاحات کو کھپ جانے کی حد تک، جی اسے ذہن میں رکھیے گا کہ مروج اصطلاحات کو کھپ جانے کی حد تک اختیار کرنے کا طریقہ اس لیے بھی احسن ہے کہ طلبہ کو جماعتوں کی منزلیں عبور کرنے کے بعد عملی دنیا میں قدم رکھنا ہے، انہیں مارکیٹ کا سامنا کرنا ہے جہاں غیر مانوس الفاظ و اصطلاحات کی جگہ نہ ہوگی۔ اگر وہ غیر مانوس الفاظ و اصطلاحات استعمال کریں گے تو انہیں سماج سے الگ کر دیا جائے گا، لوگ انہیں اپنے میں نہیں سمجھیں گے، لوگ انہیں باہر کا سمجھیں گے۔ جلیل قدوائی ان لفظیات و اصطلاحات کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر بعض الفاظ استعمال میں آ کر ہماری زبان کا جز بن چکے ہیں جیسے ٹنگ کی، تو ان کے ترجمے کی خاص طور پر کیا ضرورت ہے؟ میں نے انجمن کی بڑی ڈکشنری، خود ڈکشنری بھی ایسا ہی لفظ ہے، کی نظر ثانی کرتے وقت ایسے نہ جانے کتنے الفاظ رہنے دیے یا شامل کر دیے، مثلا نیروگرام، کسٹوڈین، ٹیلی ویژن، تھرمامیٹر، بلاؤز، بلڈنگ، مین ہول، پیٹی کوٹ، ایمبولینس، آٹوگراف، باڈی گارڈ، انجیکشن، پلاسٹک، اور اگر ضرورت نہ ہو تب بھی کر دیا جائے اور ترجمہ کیا بھی جائے تو غیر زبان کے مستعمل الفاظ بھی رہنے دیے جائیں۔ یہ گویا تسلیم شدہ الفاظ میں ایک طرح کا اضافہ ہوگا جو کسی طرح غیر مناسب نہ ہوگا۔ اردو میں سب سے بڑا مسئلہ سائنسی و تکنیکی اصطلاحات کا ہے۔ روز بروز نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ہر روز نئی لفظیات سامنے آ رہی ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں جدید ترین اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں جن سے پہلے نہ ہمارے کان آشنا تھے اور نہ ہی ان کا استعمال ہوا تھا۔ ایسی صورت میں مترجم کے لیے ایک مسئلہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان لفظوں کا استعمال کس طرح کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انگریزی لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں مترجم کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسے الفاظ کا انتخاب کرے جو مکمل طور پر مطلوبہ لفظ کی توضیح پیش کر سکے۔ نصابی کتابوں کے تراجم کے لیے یہ لازم ہے کہ اس میں ضرورت کی تکمیل کا خیال رکھا جائے، یعنی ترجمہ جس مقصد سے کیا جا رہا ہے اس کی تکمیل ہو پا رہی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ نصابی کتابوں کے تراجم میں مختلف مراحل اور مختلف طریقے ہوتے ہیں جن میں مختلف موضوعات شامل ہوتے ہیں۔ ان موضوعات میں بھی اس بات کی تخصیص ہوتی ہے کہ کون سے موضوعات کس جماعت کے نصاب میں شامل ہیں۔ شامل نصاب موضوعات کے تراجم میں مخصوص زمرے کے مخصوص طلبہ کی ذہنی وسعت اور فکری سطح کا خیال رکھا جانا چاہیے، یعنی جس جماعت کے لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے ان کی علمی اور فکری سطح کیا ہے، وہ کتنے مشکل الفاظ سمجھ پائیں گے اور کیسی اصطلاحات ان کے دماغ کے دریچوں میں سما سکے گی۔ محاوروں کے استعمال میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ کس جماعت کے طلبہ کے لیے لکھے جا رہے ہیں۔ اگر مصنف نے بہت سی ایسی باتیں لکھ دیں جن کا ہو بہو ترجمہ مترجم کر دے تو طلبہ کے جماعت میں انتشار کا باعث ہوگا، تو ایسی صورت میں مترجم کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کی وضاحت و صراحت اپنے تخلیقی پیرائے اظہار کے ذریعے کر دے۔ زبان کے استعمال میں مترجم کو آزادی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ زبان کو اس انداز سے استعمال کرے کہ مخصوص جماعت کے طلبہ کے لیے پریشانی کا باعث ہو تو یہ ایک مسئلہ بن جائے گا۔ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ مترجم زبان کو بھی اسی سطح کے اعتبار سے استعمال کرے جس سطح کے طلبہ کے لیے مواد کا ترجمہ کرنا اسے مقصود ہو۔ رفتہ رفتہ اپنی زبان میں تبدیلی لاتا جائے اور جوں جوں جماعت آگے بڑھے مترجم
اپنے ترجمے میں اسی جماعت کے اعتبار سے زبان میں بھی تبدیلی لاتا جائے۔ ایسا کرنے سے طلبہ میں ذخیرہ الفاظ اور مترادفات و اصطلاحات کی پونجی بڑھتی جائے گی اور انہیں زبان کو سمجھنے اور زبان کے مشکل الفاظ کے معنی ذہن نشیں کرنے میں آسانی پیدا ہوتی جائے گی۔ اگر ان تمام مراحل اور طلبہ کے ذہنی اور فکری نشو و نما کا خیال کرتے ہوئے مترجم زبان کا استعمال کرے تو نصابی کتابوں کے تراجم میں مشکلات نہیں پیدا ہوں گی۔ نصابی ترجمہ کرتے وقت مترجم کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ مترادفات کا استعمال کرے، اور اگر وہ مترادفات مشکل ہوں تو قوسین میں ان الفاظ کے معنی لکھ دے یا ایک فقرے میں اس کی وضاحت کر دے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ طلبہ کے ذہن میں رفتہ رفتہ ایک معنی کے 2 لفظ آ جائیں گے اور وہ انہیں استعمال کرنے پر قادر ہو جائیں گے۔ مثلا طرز، طریقہ، خیر، اچھائی، سمجھ، ادراک، عقل، فہم، فراست، یہ تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ عرش، سما، چرخ، فرش، زمین، عمدہ کے لیے بہتر، شب کے لیے رات، روز کے لیے دن، اس طرح کی چپ و راست کے لیے دائیں بائیں، اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ ان جیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اگر ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ معیاری بھی ہوگا اور طلبہ کے حق میں یہ بہتری ہوگی کہ وہ مترادفات سے واقف ہو جائیں گے۔ لغت کا بار بار دیکھنا، مختلف مترادفات کو پرکھنا اور ان میں سے بہتر لفظ کا انتخاب کرنا بھی ترجمے کے مسئلے کو آسان بنا دیتا ہے اور اصل لفظ کا صحیح مفہوم مترجم کے سامنے آ جاتا ہے۔ ترجمے میں لغت کی افادیت بیان کرتے ہوئے مسکین حجازی لکھتے ہیں، ڈکشنری مترجم کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اس سے ہر ممکن مدد لینی چاہیے، اور کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ ہم بڑے انگریزی داں اور بڑے اردو خواں ہیں، کیونکہ ممکن ہے وقت پر کسی لفظ کا صحیح اور موزوں ترجمہ نہ سوجھے اور ڈکشنری دیکھنے سے ایسا نفیس لفظ ہاتھ آ جائے جو فقرے میں جان ڈال دے۔ ترجمے کا فن اور ترجمے کی خصوصیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سید ہاشم فرید آبادی انگریزی الفاظ کے بعینی ہی پابندی کے تعلق سے رقم تراز ہیں۔ انگریزی سے سلیس اردو میں ترجمہ کرنے کا ایک یہ گر مترجم کو سیکھنا لازم ہے کہ جو، جس اور جن سے فقرے کو پیچیدہ نہ بنائے۔ ان کی انگریزی میں بڑی کثرت ہوتی ہے۔ ہماری زبان میں ربط و ضبط کی دوسری تدبیریں کام میں لائی جاتی ہیں۔ بیان کے متین و شگفتہ اور متعدد پیرائے اردو میں موجود ہیں۔ نصابی تراجم کے وقت اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جس احساس اور تخیل کو مصنف پیش کرنا چاہتا ہے وہی تاثر ترجمہ میں بھی پیدا ہو سکے، وہی شدت فکر و خیال کی ترجمانی ترجمے میں بھی پائی جائے جو اصل تصنیف میں موجود ہے۔ ساتھ ہی نصابی کتب کے مترجم کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ ترجمہ کرتے وقت مرکزی خیال کو پیش نظر رکھے اور سیاق و سباق کا خیال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کام کو انجام دے۔ لفظوں کا انتخاب ایسا ہو کہ پورا تاثر واضح طور پر پیش ہو سکے۔ اگر یہ سوچ کر ترجمہ کیا جائے کہ نصابی کتاب کا مفہوم دوسری زبان میں مکمل طور پر ادا ہو جائے تو مترجم حشو و زائد اور دقیق الفاظ کے استعمال سے گریز کرے گا اور سلاست لفظی کی گنجائش ہر جگہ برقرار رکھے گا۔ اگر اس انداز سے مترجم نصابی کتابوں کے تراجم کرے گا تو متن میں کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہوگی بلکہ اس میں ترسیل کی قوت بڑھ جائے گی۔ اس طرح کا ترجمہ مکمل اور بہتر ترجمہ ہوگا جو متعلقہ مضمون میں اضافے کا باعث تو ہوگا ہی، نصابی تراجم میں ایک خوبصورت مثال بھی بن سکے گا۔ نصابی کتابوں کے تراجم کے وقت اگر بعض الفاظ عربی فارسی کے آئیں اور جنہیں استعمال کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو ان لفظیات میں اعراب بھی لگا دیے جائیں۔ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں یکساں ہوتے ہیں لیکن اس کی قرأت مختلف طور سے ادا کی جاتی ہے اور اعراب کے بدلنے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس لفظ پر اعراب لگانا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا شیر کو ہم دودھ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور شیر کو ایک جانور کے طور پر بھی جانتے ہیں۔ ترک اور ترک، پیر اور پیر، عالم اور عالم، علم اور علم، مشک اور مشک، مسلم اور مسلم، محرم اور محرم، گل اور گل،
وغیرہ ایسے کئی الفاظ ہیں جن پر اعراب لگانا ضروری ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ طلبہ کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہوگا اور ساتھی مواد کو سمجھنے میں طلبہ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ نصابی مترجمین کے لیے مناسب ہے کہ اگر یہ ایک الگ دوسرا نقطہ ہے کہ اگر مخففات کا استعمال انگریزی میں ہوا ہے تو ترجمے میں اس کی وضاحت کر دیں۔ اردو میں انگریزی مخففات کی طرح مخففات موجود نہیں ہیں، اس لیے ایسی صورت میں اردو میں پورے الفاظ ہی لکھنے چاہیے، جیسے کرنل کے لیے ہے، جیسے ڈپٹی کمشنر کے لیے ہے، جیسے ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے۔ اب گورنمنٹ کے لیے GOV لکھ دیتے ہیں، انگریزی میں گورنمنٹ سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر اردو میں اس کو حکومت یا سرکار نہ لکھیں، گاف اور واو گو لکھ کے آگے بڑھ جائیں تو ظاہر طالب علم نہیں سمجھ پائے گا۔ البتہ ایسے مشہور مخففات مثلا MP، MLA، IPS، IAS، UPSC وغیرہ اردو میں بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ نصابی تراجم کے لیے ایک قومی زبان کا تصور قائم کیے جانے کی بھی ضرورت ہے۔ اردو بلا شبہ نہ صرف ایک قومی بلکہ بین الاقوامی زبان ہے۔ ہر جگہ اس کے بولنے اور سمجھنے والے موجود ہیں، تاہم نصابی کتابوں میں الفاظ کے املا اور اصطلاحات کے استعمال میں فرق کی وجہ سے بچوں میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض جگہ انگریزی الفاظ کے آخر میں زے کے اضافے سے جمع بنائی جاتی ہے، مثلا کالجز، کلاسز، کورسز وغیرہ، جبکہ انہی الفاظ کو بعض دیگر علاقوں میں کالجز، کلاسز اور کورسز لکھتے ہیں، یعنی آخر میں زے کی بجائے سین لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح کہیں میچ ہے تو کہیں میاچ، کہیں بیٹ ہے تو کہیں بیاٹ، کہیں کونسل ہے تو کہیں کاؤنسل وغیرہ۔ بلیک بورڈ کے لیے تختے سیاہ رائج ہے، لیکن اکثر جگہ اسے انگریزی ہی میں لکھ دیتے ہیں، مگر میں نے بعض جگہ پر اس کا املا بلیک کی بجائے بلاک بورڈ دیکھا ہے، جو ہماری توجہ بلاک یعنی BLOCK کی طرف مبذول کراتا ہے۔ لہٰذا انگریزی الفاظ اور بہت ساری اصطلاحات کو یکساں طور پر لکھے جانے کا کوئی میکانزم تیار ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں اردو یونیورسٹی اور اردو کونسل جیسے بڑے ادارے، قومی سطح کے ادارے مشترکہ طور پر پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ عصر حاضر میں ترجمے سے کمپیوٹر کے رشتے کافی مستحکم ہو گئے ہیں، جسے عام فہم زبان میں مشینی تراجم کا نام دیا جاتا ہے۔ آج نیٹ پر کئی ایسی سائٹس موجود ہیں جن کی مدد سے ہم مختلف زبانوں کا مختلف زبانوں میں آن لائن ترجمہ کر سکتے ہیں۔ گوگل سرچ انجن میں ٹرانسلیشن آپشن پر جا کر ہم کئی درجن عالمی زبانوں کا باہمی ترجمہ کر سکتے ہیں، جن میں عربی، فارسی اور ہندی بھی شامل ہے۔ مشینی تراجم کے تعلق سے ادبی حلقوں میں جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ مشین الفاظ کے متبادل تو دے سکتی ہے لیکن اس کی تہوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ شکایت تخلیقی ادب کی حد تک اور خاص طور پر شاعری کے معاملے میں بجا ہے، لیکن علمی تراجم میں مشینیں کافی مفید ثابت ہوں گی۔ ہندوستان سمیت دنیا بھر میں لسانیات اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ماہرین اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اردو کے لیے بھی ایک خودکار ترجمہ کا پیکج تیار ہو جائے۔ پاکستان میں مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، نیشنل یونیورسٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لاہور اور ہندوستان میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی حکومت ہند اور شعبہ ترجمہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے اس سلسلے میں بجا طور پر امیدیں وابستہ ہیں۔ مقتدرہ قومی زبان نے کثیر الفاظ پر مشتمل ای ڈکشنریوں کے علاوہ MS آفس میں کارکرد فونٹس اور اردو کی بورڈ وغیرہ تیار کر لیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر میں اردو زبان کے مشینی ترجمے کے میدان میں ہو رہے علمی اور تحقیقی کاموں کے درمیان اشتراک اور ہم آہنگی پیدا کی جائے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیتے ہوئے کاموں کو تقسیم کر کے اہداف کو حاصل کیا جائے۔ یقیناً اردو میں مشینی ترجمے کے چند مسائل ہیں، لیکن ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس زمن میں عربی اور فارسی زبانوں میں مشینی تراجم کے میدان میں ہوئی کامیابیوں سے استفادہ ممکن ہے۔ وہیں ملک میں اردو کی بہن کہی جانے والی زبان ہندی میں مشینی تراجم کی کامیابیوں سے استفادہ نہ کرنا بھی بڑی نادانی ہوگی۔ یہ ذمہ داری ان تمام محبان اردو پر عائد ہوتی ہے جو ماہرین ادب و لسان ہیں
یا انجینئرنگ، کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بطور خاص ترجمہ کے میدان میں کام کرنے والے افراد کو اس ضمن میں آگے بڑھ کر ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لینا چاہیے۔ یہ کام ایک نہایت ہی سنجیدہ فیصلہ اور طویل مدتی منصوبہ بندی اور استقامت و استقلال کا متقاضی ہے۔ نصابی تراجم کی راہ میں مشینی تراجم حد درجہ مفید ثابت ہوں گے۔ آخر میں اپنی کہی ہوئی بات کو ایک بار پھر دہراؤں گا کہ عصر حاضر میں نصابی تراجم کوئی مشکل ہدف نہیں ہے، البتہ مذکورہ طور طریقوں کے ساتھ مترجمین میں اردو کے تئیں اخلاص کی بھی ضرورت ہے۔ کئی باصلاحیت لوگ ترجمے کے کام میں محض اس لیے دلچسپی نہیں لے پاتے ہیں کہ اس میں خاطر خواہ محنتانہ نہیں مل پاتا۔ ہم ترجمے کے کام کو صرف معاوضے اور مراعات کے ترازو پر نہ تولیں، ورنہ جدید علوم و فنون غیر زبانوں میں مقید رہ جائیں گے، ان کا اردو حلقے میں پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف اگر ہم اخلاص اور اردو دوستی کے جذبے سے سرشار ہو کر ترجمے کے کام میں دلچسپی لینے لگیں تو معلوم ہوگا کہ یہ راہ نہ تو سنگلاخ ہے اور نہ ہی اس میں رکاوٹیں ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، مجھے امید ہے کہ نصابی تراجم کے تعلق سے اس مختصر سے جائزے سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا اور آپ کے ذہن میں اس موضوع کے تعلق سے ایک تصویر بن گئی ہوگی۔ مزید معلومات اور تفصیلی جانکاری کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کی فہرست آپ کے خود تدریسی مواد میں فراہم کی گئی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کورس کوآرڈینیٹر نظامت فاصلاتی تعلیم سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ شکریہ، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔